اچھا، قرآن کے اس لغوی معجزے کی مثال میں آپ کو 2 آیات دکھا رہا ہوں کافروں کے اعمال کی مثال. مختلف ہیں لیکن سوچنے کی بات ہے مختلف کیوں ہے. سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے آگے چلتی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا. اب یہاں پہ راکھ کی مثال دی ہے ان کے اعمال سے. راکھ کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کسی چیز کو جلاتے ہیں اس کو آگ لگتی ہے تو پھر وہ جو بچتا ہے وہ راکھ ہوتی ہے، ایشز جس کو کہتے ہیں. جبکہ سورہ نور کے اندر کافروں کے اعمال کی مثال کیا دی گئی؟ سورہ نور میں فرمایا آیت نمبر 39 کے اندر، اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا والذین کفروا اعمالهم کسراب، اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کہ پیاسا اس کو سمجھے ہوئے ہے، اس کو پانی سمجھے ہوئے. اب سراب کیا ہوتا ہے؟ مراج. آپ کو صحرا کے اندر روشنی میں، دن کے وقت روشنی میں سامنے کوئی سمندر سا پانی سا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو سراب کہتے ہیں نا، مراج. تو اب سوال یہ ہے کہ سورہ ابراہیم کے اندر کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی کیوں دی گئی اور سورہ نور کے اندر وہ ان کی مثال ایک سراب کی کیوں دی گئی؟ ہاں یہ بڑے مطلب میں آپ کو اس کو لغوی طور پہ آپ کو یہ معجزہ دکھانے لگا. سب سے پہلے تو آپ اس کے سیاق و سباق سے دیکھ لیں. آپ دیکھیں سورہ ابراہیم میں راکھ کی، اور راکھ کیا تعلق ہوتا ہے؟ آگ سے. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی بات کی ہے پچھلی 2-3 آیات کے اندر. پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہ وہاں اسے کچھ لہو کا پانی کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا اور جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے گا. تو یہاں پہ چونکہ جہنم کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ زیادہ مناسب تھا کہ راکھ کی مثال دی جائے. جبکہ سورہ نور کے اندر سورہ نور کے اندر سراب کی مثال دی گئی. اور یہ جو سراب ہوتا ہے نا، یہ مراج، وہ روشنی ہوتی ہے جو آپ کو روشنی کے دن میں روشنی کی وجہ سے پانی نظر آ رہا تھا. اور سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں اس آیت سے پہلے روشنی کا ذکر اور اس آیت کے بعد پانی کا ذکر. آپ دیکھیں اس آیت نمبر 39 ہے. میں اگر آپ کو آیت نمبر 35 دکھاؤں، کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. یہاں پہ تو نور کی بات ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ایسی. یہاں پہ روشنی کا ذکر، اور اس آیت کے بعد جہاں کافروں کی مثال دی گئی آیت نمبر 39 میں، جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال، وہ سراب کی مثال دی گئی ہے. اگلی آیت پانی کی بات کر رہی ہے کیونکہ سراب پانی لگتا ہے نا. یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا ہو. سبحان اللہ، سمندر کی بات ہو رہی، پانی. تو سبحان اللہ، اس کے آگے پیچھے چونکہ سراب جو ہے روشنی اور پانی کی ساری بات ہوتی ہے، تو یہاں پہ آگے پیچھے روشنی پانی کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں پہ سورہ ابراہیم میں چونکہ جہنم کی بات ہو رہی تھی تو یہاں پہ راکھ. سبحان اللہ. یہ دیکھ، یہ اس کے سیاق و سباق سے جو اسی کے آیات کے سیاق و سباق میں باتیں چل رہی ہیں. لیکن ایون اگر آپ سوچیں صورتوں کے نام، ان کے نام سے بھی مطابقت ہے ان مثالوں کی. سورہ ابراہیم میں راکھ کی مثال دی گئی یعنی کہ آگ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا نا. سورہ انبیاء میں آپ دیکھیں انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا. تو اس میں ان کی سورہ ابراہیم کی مناسبت سورت کے نام سے بھی مناسبت ہے. جبکہ سورہ نور تو ہے ہی سورت النور، روشنی. سورت کا نام نور ہے اور سبحان اللہ وہ روشنی میں ہی سراب نظر آتا ہے. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ہے کلام قرآن کی. ایون مثال کے اندر جس چیز کی مثال دی گئی اس کی بھی مناسبت بنتی ہے سیاق و سباق سے بھی. سورت کے نام سبحان اللہ. یہ دنیا کو دکھانا ہے خوبصورتی قرآن کی، یہ دنیا کے سامنے رکھنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ قرآن صرف ہماری والدین کی کوئی ہمیں وراثت میں نہیں ملا ہوا، یہ حقیقت میں اللہ کا کلام ہے. یہ دنیا کے ساتھ شیئر کریں، ان تک بات پہنچائیں. سبسکرائب کریں مزید موضوعات کے لیے، اور اگر ہو سکے تو سپورٹ کریں. ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.